صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Hentikan dulu semua kegiatan. Waktunya wirid, waktunya ngaji, waktunya nulis ya. Jangan malah wong kemana mandi. Baca semuanya. Kalau pengen mensyukuri nikmat dari Allah suara. Nah, jangan-jangan ketika kita gak mensyukuri dicabut suara kita sama Allah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن الكافرون بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الذين هم صلاة ببركة صلاة المقتضى زاد كلمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadarus bagian surah Asy-Syu'ara masih. Ayat berapa sekarang? 199. Surah Asy-Syu'ara ayat 199. Dibuka surah Asy-Syu'ara 199. Suaranya keluarin, bentuk syukur kita atas segala macam nikmat, khususnya diantaranya nikmat suara yang Allah kirim sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum lanjut, bagi yang kelihatan sama siapa aja yang kurang nyaman, yang kurang enak dipandang, silakan dibenerin dulu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Putri keluarin suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim.
الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Papan tulis coba dipindahin, nggak enak ngeliatnya. Kafe udah bilang jangan disimpan di situ atau di masjid, simpannya di belakang. Dibenerin nanti itunya papan tulisnya di belakang simpan. Nah, terus ke belakang ini. Surah Asy-Syu'ara ayat 199. Silakan dilihat Qurannya, dibuka Asy-Syu'ara 199. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Kadzalika la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. La yu'minuna hatta yarawul 'adzabal fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Keluarin sana ya. Fayatiyahum baghtatan fayaqulu hal nahnu munzarun. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Afa bi'adzabina yasta'jilun.
أفبعذاب أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Nah, dari awal. Ya. Keluarin suaranya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العظيم. Malam ini kita tawakufan pengajian malam Rabu. Jadi kita bareng-bareng aja ya, karena nanti kita makan bareng juga, ngeliwat ya.
santri putri bikin lewat, nanti kita makan bareng setelah ngaji qiraat. Jadi gak apa-apa semuanya ikutan dulu, dari mulai atibiannya dibawa ya, atibian bawa, yang ulia dilanjut dulu, jadi yang lain gak apa-apa sekalian ikut kajian jazariyah aja sebagai pengetahuan, dilanjut nanti atibian dan qiraat, semuanya ikut aja. Habis itu kita nanti makan bareng ya, tawakufan malam Rabu, kita ngalap berkah dari tadarus qiraat yang malam Rabu ya. Jadi sekarang ngaji tajwidnya bareng-bareng aja dulu. Yang belum bawa kitab atibian silakan bawa dulu kitab atibiannya, yuk silakan. Yang ulia silakan ke depan aja, nanti anak yang lain nyusul ya. Ya silakan, kita jazariyahnya yang ulia ke depan dulu, nanti yang anak-anak yang lain nyusul di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan sadaf lihadzal kitab asy-syabil khair Syamsuddin Muhammad Azhari nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Putri biasain duduknya jangan terlalu rapat, nggak apa-apa sampai pojok sana, biar gak terlalu panas, biar gak terlalu berdesakan. Depan belakang satu keramik aja, depan pinggir belakang space-nya satu keramik supaya gak terlalu panas ya. Ini gerah soalnya. Putra Gus belah sini Gus, belah sini. Nah gitu. Supaya gak terlalu Mayudi, saya kan Mayudi minta ada karpet gak? Kalau ada karpet di sini nanti buat ustad-ustad yang datang dari luar ya. Mayudi, pain Mayudi, di Mayudi mungkin untuk karpetan jadi pangenakan yang belum itu silahkan dibuka dulu, pernah ngaji bersama ya. Itu pakai karpet satu lagi, jadi dua karpet aja biar nanti ustad-ustad yang di luar juga itu. Nah terus belah sini. Kita baca dulu bait jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbi sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu safahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il
وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلما إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حفته أضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا وريدنه لظهر ندخلوا والطاء والدال وتمنه ومين عليا الثنايا والصفير مستكين منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا yang masih dikobong dipercepat min طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفما أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفتها جهر bantuan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu wa baina rikhwin wa syadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dhabtin qid hasar wa sadun dhadun ta'un dha'un mutbaqa wa farra millu bil hurufil mutlaqa صفروها صد وزي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن وفتحا قبلهما وللحرف صحيحا في اللام والراء بتقرير جعيل ولتفسش ضدان والأخذ بالتجويد حسب لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه فرقيقا مستفلا من أحرفه وحذرا تفخيم لفظ الألف
وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لم لله لنا وليتلطف على الله ولا والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب صبري ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحق الحق وسنا مستقيم يسطو يسطو ورقيق الرأى إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد وفخم لما بسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا اطبق أقوى نحن قال والعصا وبين الإطباق من أحق ما بسط والخلف بنخلكم وقا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح مهذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى ورعي شيدة بكف وبتك شرككم وتتوفى في وأول مثل وجنس إن سكت أدغم كقرب وبل وأبين في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم وضد باستطالة ومخرج ميز من الضئ وكلها تجيء في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظاش وضي كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جواعظ سوى عظ لا ظن النحل زخرف فظلتم وبرم ظلوا كالحجر سعر ظلوا. Nah, sampai situ dulu ya. Kemarin kita baru sampai bait ke-53. Nah, yang bukan ulia silakan diperhatikan. Kalau ada kitabnya silakan dibuka. Kalau nggak ada, catat yang menurut kita penting ya. Yang menurut kita penting, yang kiranya ada tambahan untuk ilmu kita, silakan dicatat. Bait ke-53. Ya Allah, kalau penyakit atau sesuatu yang Allah belum berikan untuk selesai ya maka tidak akan selesai ya, termasuk seperti dulu ya. Jadi kadang kalau mau Ramadan Allah suka kasih batuk yang memang batuknya gak berhenti padahal kalau lagi enggak ya enggak, tapi kalau lagi batuk ya batuk gitu. Ini bisa sampai berbulan-bulan biasanya, tapi semoga sebelum Ramadan Allah sudah angkat penyakit batuk ini ya, supaya nanti kita pasaran nikmat, kalaupun tugas-tugas di Ramadan kasih nikmat dan nyaman ya. Karena lumayan gatal di sini nih. Dulu bahkan sempat sampai di rongsen segala macam nggak ada apa-apa, tapi memang ya kalau Allah belum berikan kesembuhan
ya dinikmati, dijalani, disyukuri. Apapun juga termasuk kita. Yang penting jangan menghilangkan dari ikhtiar kita. Ya. Kalau yang masih dikobong, jangan mendiamkan diri dalam ketidakbaikan. Kalau terlambat dipercepat, jangan kayak penganten ya. Ya. Udah azan dulu, habis azan kita lanjut. Nah, sambil praktek nanti pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, doa yang biasa. Silakan azan dulu, udah masuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang azan nggak? Nanti habis azan ke bawah ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang bawa pulpen 2 pinjam 1. Allahu Akbar. Allahumma rabba hadhihi al-tamma salatil qaimati sayyidina Muhammad salatul fadilah syaraf wa dalatal aliyah rafi'a ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita sampai di kitab Jazariyah pada bait ke-52. Kemarin sampai 53 belum selesai. 8 bait di fasal ini semuanya menerangkan tentang bagaimana perbedaan dan kita harus menjelaskan dari
huruf bod dan wo. Nah, nanti kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang ada pada bait di bawah ini adalah kalimat-kalimat yang ada di ayat Al-Qur'an yang nanti kita ketika sampai atau murojaah atau tadarrus atau mulai ngafal, kita bisa persiapan dan lebih memperhatikan dari lafaz yang tercantum di bait-bait yang akan datang ini. Wadda bi istitalatin wa makhraji mayyiz minallahi wa kulluha taji. Yang kemarin ya, kita ulang. Wadda, dan harus menjelaskan kamu kepada huruf dhad bistitalatin dengan sifat istitolahnya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati kalau ngaji. Nih baik yang ibtida yang tahsin juga sama. Kalau ngaji ini termasuk daripada bagian tajwid atau kemarin kita di Atibian adalah bagian dari tartil. Memperhatikan huruf dhad khususnya pada sifat istitolahnya. Sifat istitolah adalah sifat yang tidak berlawanan. Kan ada mutabodah atau goir mutabodah. Nah, ini kalau ke Bandung kalian ke Ranca Ekek ya. Mutabodah, goir mutabodah. Yang mutabodah coba kita ingat-ingat dulu. Mutabodah jahar lawan, syidah lawan, infitah lawan, itbaq istifal lawan, indilak lawan, ismat. Yang tidak berlawanan termasuk istitolah 7 sifat yang tidak berlawanan: sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi. Yang ketujuh istitolah. Nah, istitolah adalah sifat yang menempel pada huruf dhad. Jadi perhatikan dan jelaskan ketika kita membaca huruf dhad, khususnya sifat istitolahnya. Agak memanjang. Kemarin enggak hanya bo tapi bo, enggak walab. Nah, seperti di akhir ayat surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, enggak hanya walado, apalagi ya? Walabdo, apalagi? Nah, ngasih harokatnya walab, ngasih makhrajnya, tempatnya hafatil ma'al abros wo walab. Nah, ada memanjang dikit dari pinggir lidah awal sampai ke akhirnya, nempel walab ke gigi geraham. Wa makhraji, dengan makhrajnya. Jadi gak hanya sifatnya aja tapi juga makhrajnya juga sama. Mayyiz, harus membedakan kamu. Nah, kita nih yang baca Quran harus membedakan. Tadi mana wo termasuk minadh-dhai, daripada huruf wo. Daripada huruf wo. Makhrajnya beda apa sama wo sama wo? Coba termasuk yang tahsin yang tidak pun kan udah belajar. Wo sama wo makhrajnya beda apa sama? Beda. Dhad dari mana? Ma'al adros. Makhraj ke berapa? Ke 8. Kalau wo makhraj ke 13 apa 14? Ke 13. Karena ke 14 adalah zai, sin, sod. 13 torfus, 13 torfus torful lisan ma'a 13 torful lisani ma'a atrofi thanayal ulia. Ujung lidah dirapatkan dengan ujung gigi seri atma sifatnya. Keenam, jahar, rikhwah, itbaq, isti'la, ismat. Yang membedakan dhad punya sifat istitolah, kalau wo enggak. Wa kullu hataji
Dan adapun semuanya dari contoh-contoh dha dan dha ya, taji akan datang. Kemarin baru satu. Adapun semuanya dari contoh-contoh dha dan dha ya, taji akan datang. Kemarin baru sekali semua sekali. Ya sekali semua sekali. Yauma dha'anikum wa yauma iqamatikum. Coba qamatikum, coba ucapin. Ikutin dan azan ikutan. Yauma dha'anikum. Dafa jangan cengengesan, tawa mulu dari tadi. Coba cabak tarangnya sama gak panasnya sama boolnya. Yang ketawa-ketawa mulu dari tadi, liatin apa? Dafa. Pak, lihat yang ke sini. Jangan ngumpet kamu, lihat ke depan. Nah, ini ngaji ngumpet aja biar gak kelihatan. Padahal transferan ilmunya terhalang ya. Coba ilmu wanginya nih. Tuh nyangkut di Agus tuh. Tuh kan ganteng Gus pakai kacamata hitam malam-malam. Nggak apa-apa Gus, bagus. Daripada Kafeli juga ikut ini. Pakai aja pakai. Nah, itu juga apa Wahyu juga sakit juga. Wah nepak kan? Kamu suka pandang-pandangan. Coba Yan pasien itu kacamata Wahyu. Kafeli juga lihatnya langsung tepak. Ada? Coba dibawa minta tolong. Kasih yang itu. Putri ada yang sakit mata? Oh pada di Kobong. Oh, yang di Kobong ikut ngaji aja di atas neng nggak apa-apa. Ketika ngucapin yauma dha'anikum dha, makhrajnya sifatnya kasih. Fi dha'ani dhilla, kedua lafaz dhilla ada pada surah An-Nisa. Kalian catat itunya, ayatnya ayat berapa supaya nanti ketika ketika tadarus Surah An-Nisa ayat 57. Ya, Surah An-Nisa ayat 57. Ini sambil nyatet bareng-bareng ya. Nanti kalau misalkan kita tadarus ketemu yang harus lebih kita perhatikan. Juz 5, coba baca ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah. Nah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kalau kita gak perhati-hati, gak perhatikan, bisa aja kita samar atau bahkan ganti dengan huruf dhad. Coba ucapin bareng-bareng. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Silakan. Wa bedain dha sama dha. Dha itu lebih tebal. Dha dhilla, enggak dhilla tapi dhilla dhalila. Dan cara mengikhfakannya, dekatkan dengan makhrajnya dha, jangan terlalu jauh. Wa nudkhiluhum dhillan, enggak terlalu dhillan terlalu dekat juga enggak. Dhillan dhalila, tapi jangan dirapetin. Kalau dirapetin bahkan bisa jadi izhar. Dhillan dhalila ya. Sekali lagi, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ucapin semuanya. Wa Nah di Al-Quran tentang dhillan dhilla semuanya ada 22 tempat. Kalau yauma dha'anikum di Quran satu tempat. Selanjutnya fi dha'ni dhilla dhuhri, lafaz adh-dhuhri wa hina tudhhirun ya.
Terus minadh-dhahirah banyak itu di surah An-Nur ada, di surah Ar-Rum ada ya. Kalimat adz-dzuhr di antaranya ada 2 tempat. Fi dha'li dhilladz-dzuhri uzmi. Nah, uzmi dari adzabun azim. Nah, ada 103 tempat. Di Quran ada 103 tempat tentang azabun azim, azim. Ngucapinnya juga sama. Adabun adim. Nah, azabun azim. Enggak juga biasanya keseringan azabun azim. Beda zai sama dha. Coba. Azabun azim. Ucapin. Azim, azim, lebih tebal azim, azim. Nah, di Al-Baqarah ayat 7 dimulai ayat 7 juga sama. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ya, azim. Coba ucapin wa ala absarihim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Azim, azim. Ya. Fi dha'ni dhilladz-dzuhri 'uzmil hifdhi. Hafizu 'alas shalawati. Sama ini di surah Al-Baqarah juz berapa? Juz 2, kaca ke berapa? Kaca ke 18. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Kaca ke 18, lembar ke 9, lembar ke 9. Nah, Al-Baqarah sama ngucapinnya, dha-nya diperhatikan. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Coba. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Hafizu. Coba. Hafizu. Nah, itu juga sama, dha-nya mayyiz, harus membedakan kita mana dhad, mana dha, dan kita harus lebih menjelaskan dari sifatnya juga makhrajnya. Ayqidh, lafaz ayqidh. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Coba cepat-cepat surah Al-Kahfi ayat berapa? 18 ya. Surah Al-Kahfi ayat 18. Ayqidh, ayqadha, sama ngucapinnya hati-hati dan jelaskan. Wa tahsabuhum ayqadha, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Coba. Wa tahsabuhum ayqadhan. Baca sekali lagi. Wa ayqadha, ngucapin dha-nya dijelaskan. Selanjutnya wa anzir, lafaz wa anzir. Nah, wa anzir ada pada surah Al-Baqarah juga. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Terus uzmi, wa anzir azmi, lafaz azmi
Wanzur ilal 'idhami sama. Wanzur ilal 'idhami ya. Bacaan dha-nya. Coba ucapin dulu dha semuanya. Dha. Dha. Gak ada sangkut paut sama bibir, tapi di dalam lisan ya, bagian lisan. Dha. Dhi. Dhu. Dha. Al il ul al illi ullu wadhidu bau tetap bau enggak wadhidu bau wadhidu bau. Bedain sama zal. Dhani dhadna. Minal mudni. Madhidhan dhani dha. Madhidhan. Coba pakai jiharka. Wadhidu badhu dhanidhna minal mudni madhidhan dhanidha. Jawab harka. 1, 2, 3. Wadhidu badhu minal mudni madhidhan dhanidha. Jawabul jawab. Perhatikan dha-nya lagi. Wadhidu badhu dhanidhna minal mudni madhidhan ya dha. Dhahril lafzi dhahri lafaz dhahri kitaballahi wara'a zuhurihim. Contohnya al-lafzi ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu ya, intinya tentang dha ini semuanya 8 bait ke depan menerangkan tentang huruf dha. Zahir ladha syuwadhi kadmin zalama uglud zalami dhufrin intazir dhama. Wallahu a'lam bissawab. Atibian dulu dikit bagian malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dauraini amin. Ini di bawah ada pengingat bagi kita nih. Bagi kita sebagai seorang penghafal Al-Qur'an. Faslun fil amri bi ta'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridhihi lin nisyani. Mangga Kaib di pain Kaib. Mang Fahmi dan yang lain silakan di depan ya, nanti biar yang gede di depan, silakan. Faslun, adapun ini satu fasal fil amri berkenaan tentang perintah bita'ahudil Qur'ani untuk berpegang teguh menjaga hafalan ya. Wat tahdhiri dan merawat min ta'ridhihi lin nisyani. Wat tahdhiri dan merawat atau at-tahdhir ini ancaman ya. Man orang min dari ta'ridhihi yang berpaling dari Al-Qur'an lin nisyani karena lupa.
Nah, pasal ini menerangkan tentang perintah bagaimana kita untuk terus berikhtiar, berpegang teguh, menjaga hafalan, dan ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, khususnya juga yang melupakan Al-Quran. Sekali lagi yang di belakang, Bang Fahmi, harese orang apa ini? Cigah di orang naon wae. Sabata telah tetap an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa al-Ash'ari? Adalah salah seorang sahabat, yang sering dicari oleh Rasulullah SAW karena beliau memiliki suara yang indah ya. Bahkan ketika malam sering Rasul mengintip atau mendengar bisik-bisik dari suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zan di depan, Zan depan. Eta Jamil menyahares ya, astagfirullah orang ngapayun, cigah pe orang lain di depan. Muy ngapain enggak dia? Kadia terus payun enggak dia terus. Yang merasa gede ke depan, yang merasa gede di depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Terus geser terus kan kosong kene terus. Ta'ahadu, bertekadlah dengan Al-Qur'an atau peganglah, berpeganglah hadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan. Fawalladzi nafsu Muhammadin, maka demi jiwa Muhammad. Jadi Rasul bersumpah dengan diri pribadi ya. Biyadihi, yang ada di tangannya. Lahuwa asyaddu tafallutan, sungguh Quran sangat cepat untuk lepas. Asyaddu tafallutan, sungguh Al-Quran itu sangat cepat untuk lepas. Maksudnya lepas dari apa? Dari hafalan. Orang yang menghafal Quran cepat lepas hafalannya. Dari bacaannya pun kalau gak dibaca-baca lagi, lepas dari bacaan yang bagusnya. Minal ibili, daripada unta, fi uquliha, yang ada pada ikatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengemukakan, bahkan bersumpah dengan dirinya sendiri, bahwa hafalan Al-Quran atau Al-Quran yang ada pada diri kita itu sangat cepat sekali untuk lepas daripada unta yang dalam ikatannya. Unta diikat bisa lepas, tapi lebih gampang lepas hafalan yang ada pada diri kita, atau bacaan atau apapun Al-Quran yang ada pada diri kita cepat lepas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, agak dipercepat ya, supaya sampai yang di bawah nih, karena itu jadi pengingat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan sahibul Quran, kamathalil ibilil muaqqalati, sebagaimana unta yang terikat. In ahada alaiha, bila mana menjaga kepada unta yang terikat itu, amsakaha, maka akan terpegang atau terjaga, bisa akan memegangnya atau terjaga unta yang dalam ikatan itu. Wa in atlaqaha dhahabat, maka bila mana melepas kepada unta itu, dhahabat, maka akan pergi lari itu si unta.
Seorang sahabat Al-Quran, Rasul mengumpamakan seperti unta yang ada dalam ikatan. Kalau unta itu diikat maka akan terjaga dan terikat terus itu unta. Tapi bila mana dilepas tidak diikat maka akan lari dan pergi itu unta. Hafalan atau apapun tentang Al-Quran yang ada pada diri kita akan terjaga bila mana kita ikat, dan akan lepas bila mana kita biarkan. Tidak sedikit orang yang pernah menghafal tapi hafalannya kabur. Bukan, intinya bukan dirinya yang melupakan tapi dilupakan oleh Allah. Makanya ada nasihat dari seorang guru, kalau lupa Quran jangan berkata saya sedang lupa, tapi saya sedang dilupakan sama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu hakikatnya Allah yang memberi, Allah yang ngasih. Makanya perlu tafakur, perlu tadabbur dalam diri ketika Allah menjauhkan kita dari Al-Quran. Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mulia, akan diberikan kepada tempat yang suci dan kepada tempat yang mulia. Bila mana diri kita tidak mulia, maka muliakanlah diri kita dengan ikhtiar zahir batin kepada Allah, supaya Allah muliakan kita melalui Al-Quran juga. Bila mana diri kita kotor, bersihkan supaya Al-Quran yang suci, yang bersih masuk ke diri kita. Tidak sedikit orang yang menghafal susah payah tapi tidak diberikan Al-Quran kepadanya. Tapi saya ada misalkan teman yang dia ikhtiar, ya dia lancar Qurannya. Bisa jadi dengan kelancaran Qurannya hanya di kerongkongan saja, tidak sesuai dengan apa yang dihafalnya. Bisa jadi Al-Quran dihafal tapi subuh hese kasihangan wae. Nah, naudzubillah ya. Kita minta sama Allah apapun yang terjadi pada diri kita, Ustaz, nah, apapun yang terjadi pada diri kita khususnya, maka minta sama Allah. Di antaranya di apa? Terus geser ke sini. Terus geser. Di doa kunut supaya kita terus diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mahal ya hidayah itu, sehingga di zaman sekarang banyak orang yang merasa, bahkan ada yang secara lantang, percuma dulu saya ngapal Quran. Sekarang banyak yang mengatakan juga, ngapain sih ngapal Quran? Kan ada apa sekarang di aplikasi handphone Quran segala macam ada gitu ya. Jangan jauh-jauh, sekarang kan ada komputer, ada kalkulator ya. Ya udah gak usah belajar hitung-hitungan, kan ada kalkulator. Quran pun gak sama, tidak bisa seperti itu. Bahkan dari segala macam kemuliaan yang Allah berikan, diantaranya karena apa? Karena melalui Al-Quran, khususnya Rasulullah SAW memuliakan, dimasukkan terlebih dahulu ke liang lahat bagi yang hafalan Al-Qurannya paling banyak. Nah ini nih terakhir nih, mari kita resapi hadis yang selanjutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul minal masjidi. Tuh, uridat diperlihatkan alayya kepadaku, kata Rasul, ujuru ummati, pahala-pahala umatku, hatta al-qadatu, sampai al-qadatu sedikit atau debu atau sedikit kotoran, yukhrijuhar rajul, yang dikeluarkan oleh seseorang, minal masjidi, daripada masjid.
Rasul mengatakan aku diperlihatkan atas pahala-pahala umatku sampai pahala seseorang yang mengeluarkan kotoran yang sedikit dari masjid diperlihatkan. Ini wa uridat alayya dhunubu ummati wa uridat, dan diperlihatkan alayya kepadaku dhunubu ummati, dosa-dosa umatku. Pertama diperlihatkan pahala sampai pahala yang sekecil apapun, dan Rasul juga diperlihatkan dosa-dosa umatku. Falam aro dzamban, dan aku tidak melihat dosa a'zama min suratin minal qur'ani, aku tidak melihat dosa a'zama yang sangat besar, yang paling besar. Bisa min suratin, dari satu surah, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, au ayatin, atau ayat, utiha, yang telah diberikan atau yang telah dihafal, rajulun, oleh seseorang, tsumma nasiyaha, kemudian melupakannya. Nah, sekali lagi nih, Rasul pertama diperlihatkan pahala-pahala umatnya sampai pahala yang paling kecil, memindahkan atau mengeluarkan kotoran yang paling kecil dari masjid diperlihatkan. Dan Rasul melihat dosa-dosa umat beliau, tapi Rasul tidak pernah melihat dosa yang paling besar, yang lebih besar dari apa? Dari orang yang pernah menghafalkan satu surah, satu ayat dari Al-Quran kemudian melupakannya. Naudzubillah. Berarti dosa besar sekali ketika kita melupakan Al-Quran. Wah kak, kalau gitu berarti gak usah ngafal Quran aja, karena berat. Takut termasuk orang yang paling dapat dosa paling besar itu. Nah, kita jangan menjadi orang yang berpikiran ke situnya, tapi kita ikhtiar yang paling utama. Balik lagi tentang Al-Quran yang Allah berikan, bukan atas ikhtiar kita, tapi ikhtiar kita akan menjadikan pertanggungjawaban kita tidak melupakannya. Berarti yang yang termasuk dapat dosa terbesar itu yang dia melupakan secara sengaja. Pernah ngafal tapi dia lebih sibuk dengan yang pernah dihafalnya. Pernah berada bersamaan Al-Quran tapi kesininya Qurannya di nomor kesekian kan. Ya. Walaupun besar ya begitu, al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala besar tapi ancaman pun akan besar. Nah, pahalanya kan luar biasa. Di antara orang yang menghafal sudah pasti dijaga zahir batinnya, bahkan dunia akhiratnya. Di dunianya saja jasadnya takkan dijaga zahir batinnya, bahkan dunia akhiratnya. Di dunianya saja jasadnya takkan, luar biasa. Di antara orang yang menghafal sudah pasti dijaga zahir batinnya. Karena apa? Karena apa? Derajatnya. Karena Qurannya hanya di kerongkongan saja. Beda Quran di hati sama Quran di kerongkongan. Naudzubillah ya. Mari kita belajar bagaimana. Beda Quran di hati sama Quran di kerongkongan. Naudzubillah ya. Mari kita belajar bagaimana ketika kita menanamkan Al-Quran di dalam hati, keseharian kita juga Al-Quran. Walaupun ya memang susah. Barusan aja kan kita ingat di surah Ali Imran di juz 4, siapa orang yang bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tapi itu yang paling susah dalam apa? Dalam urusan kehidupan kita. Baik ke anak yang jadi orang tua, baik ke istri yang apa? Dalam urusan kehidupan kita. Baik ke anak yang jadi orang tua, baik ke istri yang jadi suami, apa? Dalam urusan kehidupan kita. Baik ke anak yang jadi orang tua, baik ke istri yang jadi suami, baik ke suami yang jadi istri. Ke siapapun lah hubungan kita dengan sama Allah, maka dia akan susah marah dan akan susah menyalahkan orang lain, akan susah
menjelekan orang lain. Waduh, jauh kan kita mah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit waduh. Padahal semua yang ada dan terjadi pada kita itu dari Allah. Kalau kita sudah kembalikan lagi kepada Allah, ya udah selesai. Yang ada kita merasa bahwa diri kita itu ada, padahal berawal dari tidak ada dan akan kembali tidak ada. Tapi karena kita merasa ada, jadinya siapa aing? Aing saha? Maung Bandung. Ya, Persija 2 sama. 2-0 dulu baru dibalas 2-2. Tapi masih dingin di puncak. Ya, mohon maaf orang Jakarta ya Ustaz. Apa Uzan the Jack tuh? Ya udah, timpukin aja, timpukin. Enggak apa-apa. Picking the Jack sama aja ya. Sama-sama. Nah, kok jadi ke situ. Balik lagi ya. Supaya gak terlalu malam. Kita ikhtiarkan menghafal terus dengan ya walaupun kita beramal karena ingin pahala, belum mencapai puncak kita beramal itu karena sesuatu yang memang karena Allah benar-benar gitu. Kita beramal karena pengen pahala, karena pengen surga. Kita gak beramal karena takut, bahkan takutnya bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Minimal kita jangan berhenti untuk ikhtiar menjadi lebih baik lagi. Terkhusus menyikapi hadis yang barusan. Kita ikhtiar terus bersama Al-Quran. Walaupun kita lupa, yang penting kita jangan melupakan dengan sengaja. Kalau kita melupakan sengaja, naudzubillah, bisa termasuk ke dalam golongan yang dikategorikan dilihat oleh Rasul tidak pernah tidak melihat dosa yang lebih besar daripada orang yang pernah menghafalkan ayat atau surah dari Al-Quran lalu melupakannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa an Sa'd bin Ubadah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana tsumma nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajdam. Man qara'al Qur'an, barang siapa dia yang menghafal Al-Qur'an tsumma nasiyahu kemudian melupakannya, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat wa huwa ajdam, dan dia dalam keadaan tidak utuh atau buntung, ya, intinya tidak sempurna. Naudzubillah. Rawahu Abu Dawud faslun fi man nama an wirdihi wallahu alam bissawab. Sedikit tapi semoga minimal jadi pengingat bagi kita yang udah pernah menghafal. Ikhtiarkan terus ya, walaupun agak susah, yang penting kita jangan melupakan dengan sengaja. Termasuk kalau Allah kasih nikmat lupa, kalau kita sudah ikhtiar, yaitu nikmat dari Allah supaya kita terus menerus lebih banyak frekuensi dengan kasih nikmat lupa, kalau kita sudah ikhtiar, yaitu nikmat dari Allah supaya kita terus menerus lebih banyak frekuensi dengan Al-Qur'annya. Kita lanjut ke tadarus qiraat. Sekarang malam terakhir ya, tawakufan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Dan nanti bulan suci Ramadan kita khusus Imam Abu Amr riwayat As-Susi, satu riwayat aja kita khotamkan selama 2 minggu ya. Untuk sekarang yang kajian malam Rabu kita terakhiran tawakufan, nanti diakhiri dengan mengliwat bersama. Nanti kita makan bersama. Mohon maaf kepada beberapa orang yang menyiapkan putra nanti makan di atas, putri di sini disiapkan ya, nanti pas udah persiapan. Mau dari sekarang juga gak apa-apa, silakan. Kemarin kita baru sampai surah juz 5 ya, surah An-Nisa ayat berapa? 22. Surah An-Nisa ayat 22. Oh, 122. Dibuka surah An-Nisa 122. Madul, coba di Parayun Madul. Maing, pain maing. Ya, sepuh-sepuh di Parayun. Supaya An-Nisa ayat 122.
إلى حضرة النبي المصطفى إلى حضرة النبي المصطفى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام خصوصا ثم إلى أئمة القراءة السبع الإمام النافع وإمام ابن كثير وإمام أبي عمرو وإمام ابن عامر وإمام عاصم وإمام همزة وإمام كساء وجميع رواكهم شيء لله لهم عامر وإمام عاصم وإمام همزة وإمام كساء وجميع رواكهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Makna kenang panjang kedik deui. ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن في يتامى النساء اللاتي لا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
Perubahannya cuman ibdal la tu'tunahun, ibdal la tu'tunahun. Dilanjut. Siapa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا Ayyas-salaha. Aduri as-susi ayyas-salaha. Ayyas-salaha. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم أيها tetap yasha yudhibkun asusi إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا idgham kabir asusi wa kana Allahu ala dzalik qadira. Lanjut. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة Thawabud dunya malah taklil تقليل الدري من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا thawabud dunya فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها man kana asusi من كان يريد man kana yurid thawabad dunya من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Ya ayyuhal Dua harokat. Mad jaiz 2, mad wajib 4.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Lanjut, gak ada perubahan. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi. Nazzala Ad-Duri As-Susi dua-duanya nuzzila. Nanti di bawah unzila. Unzila. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Abu Amr Ad-Duri As-Susi dua-duanya idgham faqad dhalla dhalalan ba'ida. فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. As-Susi liyaghfir lahum. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. Yaghfir langsung idgham ke lam. Yaghfir lahu. Oh, ke lam langsung ya. Langsung ke lam. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين Imalah al-kafirin. Ad-Duri As-Susi sama. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Yang mana nih? Ibdal As-Susi min dunil mu'min. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Lanjut. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم Dua harokat. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين Halal mu'minina sabila. Di kamana kan ini? Walai yaj'alallah. Ya ada walai yaj'alallah. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء samiha itu mad jaiz haula'i wala ilaha ula. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Aulia namanya patarokat. Aulia min dun. Lanjut. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Sami aduri asyik. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Tanggung sampai akhir surah ya, bacanya agak percepat. Yang lain silahkan ya, lumayan sejuz lagi aja lah ya. Sampai akhir surah aja. Dipersiapkan buat makan silakan. Cuman 2 lembar aja, cepat kok bacanya. Kita bacanya nikmatin, jangan apa guru busuk agak cepat biar ngerasa nikmat gak guru busuk. Ya silakan. Yang makan disiapin, Putri udah. Ya disiapin ya langsung. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Asusi wa yaqulun nu'minu. Asusi. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
Nah tadi qalu arinallah ayat berapa tadi 153. Kalau ad-duri ikhtilas. Jadi qalu arina bithulutsayil harakah 3/4 harokat. Kalau as-susi bi iskanir ro. Jadi kalau ad-duri qalu faqalu arinallah enggak ari tapi arinallah 3/4 harokat. Kalau as-susi bi iskanir ro qalu arnallah. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim. Fabima naqdihim. Fabima naqdihim kemana? Lanjut. Ya. Buat makan disiapin Neng, bantuin biar cepat. Habis ngaji langsung makan. Dibantuin. Ayo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Kita baca bareng satu lembar terakhir ya, akhir surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Inna awhayna ilaik idgham kabir. Inna awhayna ilaik kama ilaik Inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك يا الله ببركة القرآن العظيم وبمعجزة القرآن الكريم أن تنجح مطالبنا وأن تسخر لنا الملك والملكوت وأن تجري سحائب لطفك خفي برضا واقض حوائجنا يا الله خصوصا وأن تعطينا مسائلنا يا الله يا الله اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة اللهم إن كنا في حبل الساعة إليك يا ودود يا ودود يا ودود ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah di sebelum Ramadan ini kita tawakuf pada malam ini sebelum setelah nanti Idul Fitri kita lanjutkan kajian malam Rabu. Semoga Allah masih memberikan kesempatan bisa melanjutkan tadarus qiraat ini. Karena hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, hanya pilihan hamba-hamba pilihan Allah yang diberikan kesempatan bisa bertadarus, khususnya juga tadarus qiraat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan usia yang masih Allah berikan, dengan sehat walafiat dikala banyak yang tidak diberikan sehat walafiat oleh Allah, khusus dengan wasilah malam Rabu ini keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati yang sedang sakit, apapun sakitnya semoga Allah sembuhkan. Apapun sakitnya semoga Allah sembuhkan. Apapun sakitnya semoga Allah sembuhkan dan diberikan sehat untuk beribadah kepada Allah.
kita yang sehat semoga tetap diberikan sehat walafiat dan terus diberikan keistiqomahan untuk terus bersamaan dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah rabbal alamin. Khusus kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan kakak-kakak kita yang jauh-jauh dari pesantren ya, mengikhtiarkan untuk bisa bersamaan dengan kita. Semoga tercatat sebagai amal ibadah, tercatat sebagai amal soleh, dan menjadi wasilah digampangkan dalam segala ikhtiar yang sedang dilakukan. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk sekarang situ dulu, kita lanjut makan bersama. Silahkan nanti isaknya setelah makan saja. Kita makan bareng, putra di atas, putri di pinggir ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasrah bihi sadri was'amil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawi bihi janani wa asri bi fahmi wa qawi bihi azmi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ya silakan kita makan bareng ya. Ya silakan Putri. Udah siap? Langsung aja. Putra di depan kolam yuk ke atas.